داستان ایمان فروشوں کی 5ویں قسط کا پہلا حصہ، جس میں ایک رقاصہ زکوئی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا دورانیہ 7 دن رکھا تھا۔ کاغذی کارروائی ہوتی رہی۔ ناجی پوری طرح سے تعاون کرتا رہا۔ 7 روز گزر چکے تھے۔ ناجی ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن کوئی شکایت نہیں کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر کہا کہ 7 دن میں دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی یقین دلایا کہ ناجی ایمانداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کے انٹیلیجنس نے اسے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج میں کسی حد تک بے اطمینانی اور ابتری پائی جا رہی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں جیسی ہو جائے گی۔ ان کو مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بردباری کا کام بھی لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی تک یہ خبریں پہنچا دیں۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل وقت سے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو یہ تبدیلی پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آ رہی۔ میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اس کو قید کر رکھا ہے، علی بن سفیان نے کہا۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ رات ابھی تاریک ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی اور اوروش ساتھ والے کمرے میں تھے۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے پردہ ہٹا دیا۔ باہر کی چراغوں کی روشنی میں اس کو 2 گھڑ سوار دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہو رہے تھے۔ گھوڑوں سے اتر کر وہ ناجی کے کمرے کی طرف بڑھے تو ان کی چال بتا رہی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں اوروش باہر نکلا۔ دونوں گھڑ سوار اس کو دیکھ کر رک گئے اور اوروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ اوروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کا جائزہ لیا اور پھر کہا کہ اپنے ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوگے کھولے اور ہتھیار دکھا دیے۔ ان کے پاس چھوٹی چھوٹی تلواریں اور ایک ایک نیزہ تھا۔ اوروش نے ان کو کمرے کے اندر لے گیا۔ دربان باہر کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، مگر دربان نے اس کو دروازے پر ہی روکا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ دیں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہوئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلایا کرتی تھی۔ دربان کے کہنے سے وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ ناجی نے اس کی موجودگی میں اوروش سے کہا تھا کہ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں۔ تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ آؤ میری بات بہت غور سے سنو۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اندر جانے کا کہا اور ناجی پھر بغاوت کی باتیں کرنے لگے۔ یہ سب سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ پہلے تو اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بعد میں اس کو ناجی کی آواز بڑی صاف سنائی دے رہی تھی۔ آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پڑے تو سب سے پہلے اس پیغام کو غائب کرنا۔ جان پر کھیل جانا، جو بھی تمہارے راستے میں حائل ہو اس کو راستے سے ہٹا دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دن میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق، ناجی کہہ رہا تھا۔ دونوں آدمی باہر نکلے۔ زکوئی بھی باہر نکلی۔ اس نے دیکھا کہ دونوں سوار گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ ناجی اور اوروش بھی باہر نکلے تھے۔
وہ شاید ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر کھڑے تھے۔ گھڑ سوار بہت تیزی سے روانہ ہوئے۔ ناجی نے زکوئی کو بلا کر کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت لمبا ہے، دیر لگے گی، تم آرام کر لو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو گھوم پھر لینا۔ ہاں، جب سے آئی ہوں باہر ہی نہیں نکلی، زکوئی نے کہا۔ ناجی اور اوروش بھی چلے گئے۔ زکوئی نے چگا پہن کر خنجر اڑسا اور حرم کی طرف چل پڑی۔ وہ جگہ کچھ 100 گز دور تھی۔ وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم کے اندر ہی جا رہی ہے۔ دربان کو بھی اس نے یہی بتایا۔ حرم کے اندر جب زکوئی داخل ہوئی تو حرم والیاں اس کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ وہ پہلی بار وہاں آئی تھی۔ اس نے اس کا استقبال کیا اور اس کو پیار کیا۔ ان دونوں لڑکیوں نے بھی اس کو خوش آمدید کہا جو زکوئی کو قتل کرنا چاہتی تھیں۔ زکوئی سب سے ملی اور سب کے ساتھ باتیں کی، پھر حرم سے باہر نکلی۔ وہ خرانٹ ملازمہ بھی وہی تھی جس نے زکوئی کو قتل کرنا تھا۔ اس نے زکوئی کو بڑے غور سے دیکھا اور زکوئی باہر نکل گئی۔ حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کے درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران۔ زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کے بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت کی طرف چلی گئی۔ ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی، لیکن زکوئی ذرا اس سے دور جا رہی تھی۔ زکوئی سے 15-20 قدم دور ایک سایہ بھی چلا جا رہا تھا۔ وہ کوئی انسان ہو سکتا تھا، لیکن سیاہ لبادے میں لپٹے ہونے کی وجہ سے کوئی بھوت ہی لگ رہا تھا۔ زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے بھی اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ آگے گھنی جھاڑیاں تھیں۔ زکوئی ان میں روپوش ہوئی تو سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہاں سے کوئی 250-300 گز دور سلطان صلاح الدین کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افسران رہتے تھے۔ زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا۔ وہ جھاڑیوں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا۔ چاندنی بڑی صاف تھی، لیکن پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی۔ بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کسی تیزی سے زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا۔ زکوئی کی چیخ نہیں نکلی۔ خنجر اس کے کندھے سے نکال دیا گیا۔ زکوئی نے اتنا گہرا وار کھا کر اپنے کمر بند سے اپنا بھی خنجر نکالا۔ بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں اتار دیا۔ زکوئی کو چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی۔ زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا۔ اس کے پیٹ میں پورا خنجر اتر گیا۔ اس کے ساتھ ہی زکوئی کی اپنے پہلو میں بھی خنجر لگا، لیکن اتنا گہرا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی حملہ کرنے والی عورت چکرا کر گر گئی۔ زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا۔ وہ دوڑ پڑی۔ اس کے جسم سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ صلاح الدین کا مکان اس کو چاندنی میں نظر آنے لگا۔ آدھا فاصلہ طے کر کے زکوئی کو چکر آنے لگے۔ اس کی رفتار سست ہو گئی۔ اس نے چلانا شروع کیا، علی ایوبی، علی ایوبی۔ زکوئی کے کپڑے خون سے سرخ ہونے لگے۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدم گھسیٹنے لگی تھی۔ اس کی منزل تھوڑی ہی دور تھی، لیکن اس تک پہنچنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل علی ایوبی کو کہہ کر پکار رہی تھی۔ قریب ہی ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا۔ اسے آواز سنائی دی تو وہ دوڑ کر وہاں پہنچ گیا۔ زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچا دو، جلدی، بہت جلدی۔ سنتری نے جب اس کا خون دیکھا تو اس کو پیٹھ پر لاد کر دوڑ پڑا۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ لے رہا تھا کہ اس کے 2 نائب بھی موجود تھے۔ یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں۔ علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا، جس پر غور ہو رہا تھا۔ اتنے میں دربان دوڑتا ہوا اندر آیا کہ ایک سپاہی زخمی لڑکی کو اٹھائے باہر کھڑا ہے۔ کہتا ہے، یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے۔
یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح باہر دوڑا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی جب یہ الفاظ سنے تو وہ بھی علی کے پیچھے دوڑا۔ اتنے میں لڑکی کو اندر لایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چیخ کر کہا، طبیب اور جراح کو جلدی سے بلاؤ۔ لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اٹھا کر اپنے پلنگ پوش پر لٹا دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں پلنگ پوش بھی خون سے سرخ ہونے لگا۔ کسی کو نہ بلاؤ، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں، لڑکی نے نحیف سی آواز میں کہا۔ تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ زکوی علی نے کہا۔ پہلے میری بات سن لو، شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو، سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چگے بادامی رنگ کے ہیں، ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے، وہ تاجر لگتے ہیں، ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے۔ ناجی کی یہ سوڈانی فوج بغاوت کرے گی، مجھے اور کچھ معلوم نہیں۔ سلطان، آپ کی سلطنت خطرے میں ہے، ان دو سواروں کو راستے میں ہی پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے۔ بولتے بولتے زکوی پر غشی طاری ہو گئی۔ دو طبیب آ گئے، انہوں نے خون بند کرنے کی کوشش کی، زکوی کے منہ سے دوائیاں ڈالیں جن کے اثر سے زکوی پھر سے بولنے کے قابل ہوئی۔ مثال کے طور پر ناجی نے اوروش کے ساتھ کیا کیا باتیں کی۔ ناجی نے زکوی کو کیسے اپنے کمرے میں جانے کو کہا۔ ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سوار، یہ سب کیا تھا؟ وہ موضوع دیکھ کر ادھر ہی آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اس نے اپنا خنجر نکال کر اس پر حملہ کیا۔ حملہ آور کی چیخ بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عورت تھی۔ اس نے جگہ بتا دی تو اسی وقت فوج وہاں دوڑا دی گئی۔ زکوی نے کہا کہ وہ انسان زندہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے وار کر کے اس کے سینے پر اور پیٹ پر کیے تھے۔ زکوی کا خون رک نہیں رہا تھا، زیادہ تر خون پہلے ہی بہہ گیا تھا۔ زکوی نے امیر مصر سے کہا کہ اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے، آپ شکست نہیں کھا سکتے، مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ سلطان کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، علی، میں نے کوتاہی تو نہیں کی؟ آپ نے جو فرض دیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا؟ تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے۔ ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ناجی اتنی خطرناک حد تک کارروائی کر سکتا ہے، اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی۔ میں نے تم کو صرف مخبری کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ علی بن سفیان نے کہا، اے کاش میں مسلمان ہوتی۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ بنتا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دینا، جن کی مجبوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصہ بنا دیا۔ زکوی کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور آنکھیں آدھی کھلی رہ گئیں۔ اس کے ہونٹ آدھے نیم وا مسکرا رہے تھے۔ طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا اور سلطان کی طرف دیکھ کر سر ہلا دیا۔ زکوی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، زکوی کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اس نے اسلام ہی کے لیے جان قربان کی ہے، اگرچہ یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی۔ دربان نے اندر آ کر کہا، باہر ایک عورت کی لاش آ گئی ہے۔ جا کر دیکھا گیا تو ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ جائے وقوع سے وہ خنجر ملے۔ اس عورت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ناجی کے حرم کی ایک ملازمہ تھی جو لالچ میں آ کر زکوی پر حملہ کیا۔ رات کو ہی زکوی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ دونوں کو نہایت خفیہ انداز سے دفنایا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 8 جوان گھوڑوں کے ساتھ منگوائے اور زکوی کے بتائے ہوئے پتے پر انہیں بھگا دیا۔